ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری معیت خاصہ تمہیں کیسے ملے گی، دوستی والا ساتھ تمہیں کیسے ملے گا. عام ساتھ تو ہے ہوا معکم اینما کنتم، یہ عمومی ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، دیکھتے ہیں کیا اعمال کر رہا ہے، اچھے کر رہا ہے یا برے کر رہا ہے. لیکن ایک دوستی کا ساتھ ہے، بطور دوست کے ساتھ ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں غارے ثور کے قصے میں قرآن نے بیان کیا، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے، یہ مائیت، یہ دوستی والی مائیت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیغمبر سلام تسلی، لا تحزن ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کو کہتے ہیں معیت خاصہ، اسے کہتے ہیں دوستی کا ساتھ، کہ اللہ بطور دوست کے اس انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے فرعون سے ڈر لگتا ہے، وہ اس سے آدمی قتل ہو گیا تھا. وَإِنَّنِي مَعَكُمَا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع وارا، سن بھی رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں ساتھ کیسے ملے گا؟ قرآن مجید نے کہا کہ دو کام کرنے ہوں گے، دو کام تم کرو میرا یہ ساتھ تمہارے ساتھ. ان اللہ مع الذین اتقوا، نص قرآنی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. یہ ایک بات یاد رکھیں، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے. اور پیغمبر سلام نے غار ثور میں فرمایا ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے. رب اللہ تعالی کی ایک شان اور صفت ہے، اور لفظ اللہ اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. ان معی ربی یعنی شان ربوبیت، اللہ کی صفات میں سے صفت ربوبیت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے ساتھ ذات الہی ساتھ تھی، ان اللہ معنا، اس نے عجیب فرق لکھا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذات کا ساتھ تمہیں کیسے ملے گا؟ دو کام کرنے ہوں گے. سب سے پہلے تقوی اختیار کرنا ہوگا، پہلا کام. نیگیٹو، اس کو کہتے ہیں نیگیٹو. کیا تقوی نام ہے نہ کرنے کا، گناہ نہ کرنے کا نام تقوی ہے. کف النفس عن الہوا، اپنے نفس کو ہوائے نفسانی سے اور گناہوں سے روکنا ہوگا. سب سے مشکل کام یہ ہے، مشکل ترین کام نفس کا روکنا ہے. کف النفس عن الہوا، ہوا کہتے ہیں آزاد،
یہ نفس بالکل امارۃ بالسوء قرآن نے کہا ہے، یہ کبھی خیر کا حکم نہیں دے گا. امارہ عامر بھی نہیں کہا، امارہ مبالغہ ہے عامر کا، بہت زیادہ یہ گناہ کا حکم دیتا رہتا، ہمہ وقت انسان کو گناہ کے مشورے دیتا 24 گھنٹے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کسی نے پوچھا اب کیسے پتہ چلے گا یہ جو گناہ کا تقاضا ہے یہ نفسانی ہے یہ شیطانی؟ فرمایا اگر بار بار گناہ کا تقاضا آتا ہے یہ نفس کا ہے کیونکہ وہ اندر ہی بیٹھا ہے، اور اگر کبھی کبھار آتا ہے تو یہ شیطان کا ہے کیونکہ شیطان کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے انسان پر حملہ کرنے کا، ورنہ فرشتوں کی انسان کی حفاظت رہتی ہے. جب تھوڑی غفلت کرتا ہے یا نفسانی تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، ویسے نہیں ملتا. یوسوس فی صدور الناس، وہ دل پر حملہ آور ہوتا ہے، پیچھے سے حملہ کرے گا، لیکن نفس اندر بیٹھا ہے. امارۃ بالسوء، ہر وقت گناہ کے پر انسان کو لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تقوی اختیار کرو، ایمان کے بعد پہلا کام تقوی ہے. گناہ سے بچو، اس نفس کے پیچھے نہیں چلنا تم نے، میری ماننی ہے نفس کی نہیں ماننی. میں تمہارا رب ہوں، نفس تمہارا رب نہیں ہے. دیکھو انسان گناہ کرتا ہے شیطان کی وجہ سے، تو شیطان کے پاس تو اپنی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہماری کھاتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے بغیر بسم اللہ کے جب کوئی کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے، بغیر بسم اللہ کے پیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ پیتا ہے، بغیر بسم اللہ کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے گھر میں چلا جاتا ہے، بغیر بسم اللہ کے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ مزے لیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ جتنی اولاد یادی تیری یادی میری. آپ مجھے بتائیں شیطان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کھاتا ہماری، پیتا ہمارا، رہتا ہمارے ساتھ ہے. بھائی لطیفہ ہے نا کہ دو شیطانوں کی ملاقات ہوئی، ایک شیطان موٹا تھا ایک دبلا تھا. انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی تم ڈائٹنگ کر رہے ہو آج کل بالکل دبلے پتلے. انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو بھائی آج کل کھانے سے فائٹنگ کر رہے ہو اتنے موٹے ہو گئے. انہوں نے کہا وہ جو دبلا تھا انہوں نے کہا یار میری جس پہ ڈیوٹی ہے نا، اور صوفی بندہ ہے، ہر وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، ہر بات میں بسم اللہ، نہ میں کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں نہ گھر ہے، گلی میں رات گزارنی پڑتی، ڈیوٹی میری اس کے اوپر ہے. ہر ایک کے اوپر شیطان مسلط ہے. حدیث شریف میں آتا ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو پھر وہ اس کی ڈیوٹی کسی اور پر لگ جاتی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جب آپ نے روایت بیان کی کہ ہر ایک کے ساتھ ایک چھوٹا شیطان، ایک تو بڑا شیطان ایک چھوٹا شیطان، شتونگڑا جس کو کہتے ہیں، تاکہ شیطان ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگاتا ہے، سے رپورٹ بھی لیتا ہے، ہر شام کو رپورٹ لیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنا ایک تخت جو ہے وہ سمندر کے اوپر بچھاتا ہے، کیونکہ اللہ کا تخت پہلے سمندر پر تھا، کان عرش علی الماء، اسی سمندر پر، یہ جو سمندر، اس لیے سب سے زیادہ ذکر کرنے والی مخلوق مچھلی ہے، کیونکہ وہ اس پانی میں رہتی ہے جس میں کسی زمانے میں اللہ کا عرش ہوا کرتا، لہذا اللہ کے عرش کے انوارات، بعد میں اسی پانی سے زمین نکلی اور اسی پانی کے بخارات سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا اور پھر عرش کو اللہ تعالی نے 7ویں آسمان کے بعد وہاں منتقل کر دیا. تو وہ نقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ مقابلے پر ہے، تب عرش وہاں بٹھاتا اور رپورٹ لیتا آج کیا کرا، میں نے قتل کرا دیا ٹھیک ہے، میں نے شراب پلوا دی ٹھیک ہے، میں نے زنا کروا دیا ٹھیک ہے، چوری کرا دی. ایسے ایک آتا ہے جی میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، ہسبینڈ وائف میں لڑائی کرا دی، تو اس کو گلے لگاتا ہے، شاباش تو میرا جان نشین ہے. یہ میاں بیوی کی لڑائی اتنی خطرناک ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. اس لیے کہ جب ہسبینڈ وائف لڑتے ہیں اور ان میں سپریشن ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ان کی اولاد ہے وہ تباہ ہوتی ہے، سب سے پہلے جو اولاد ہے. اس لیے کہ مجھے بتائیں دو چیزوں کے سائے میں جو چیز ہو اور ایک آدھا رہ جائے اور آدھا نہ ہو تو آپ بتائیں نیچے والوں کا کیا حال ہوگا. آپ مجھے بتائیں.
ایک بلڈنگ 2 پلر پر کھڑی ہے، ایک پلر ختم کر دیا تو ایک پلر رہ گیا نا، تو پوری بلڈنگ رہ جائے گی۔ ماں باپ کے سائے کے نیچے اولاد پلتی ہے، کچھ ماں کی شفقتیں ہوتی ہیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور کچھ باپ کی شفقتیں رحمتیں ہوتی ہیں، اس کے نیچے اولاد کامل ہوتی ہے، پورا انسان بنتا ہے، کمپلیٹ، جس کو ہیومن بینگ بنتا ہے، کمپلیٹ انسان۔ ورنہ آدھا رہتا ہے، اس کے اخلاق میں کمی آ جاتی ہے، ماں کے پاس پلے تب، باپ کے پاس تب۔ اور 2 خاندانوں میں تفریق، مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ آپس میں دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھنے میں تو معمول کی سپریشن ہو گئی، جیسے فلاں سپریشن ہوگی، لیکن اس سپریشن کے جو رزلٹ ہے وہ بہت ڈینجرس ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے موسیٰ سلیمان السلام کے جو جادوگروں کا حال بیان کیا، وہ یہی کیا کہ وہ ایسا جادو کرتے تھے، ما یفرق بین المرء وزوجہ، کہ انسان اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے۔ تو شیطان خوش ہوتا ہے، شاباش دیتا ہے تو انہیں بہت اچھا، حالانکہ قتل یہ ان کو کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ اور دوسری کیا چیز کہ کوئی طالب علم جو دینی مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا، اس کو پڑھائی سے روک دیا، اس لیے کہ اگر وہ عالم بن جائے گا، حدیث میں آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، 1000 عابدوں کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہے، لیکن ایک عالم دین کو ہٹانا آسان نہیں ہے، وہ بھاری ہے اس پر، کیونکہ وہ عالم دین خود بھی نکلے گا اور لوگوں کے مجمع کو بھی اپنے ساتھ شیطان کے چنگل سے نکالے گا۔ تو شیطان کے پاس اپنی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہی نفس کا حال ہے، ہماری کھا رہا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں تو نفس کیسے کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو روٹی نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے، جب انسان کے پیٹ میں کچھ نہ ہونا تو نفس آرام سے بیٹھ جاتا ہے، نہ آنکھ سے کچھ مانگتا ہے، نہ کان سے کچھ مانگتا ہے، نہ زبان سے کچھ مانگتا ہے، اور جو ہی پیٹ میں کچھ آ جائے تو پھر آنکھ بھی کہتی کچھ دیکھو، کان بھی کہتا ہے کچھ سنو، زبان بھی کہتی کچھ بولو۔ تو تقویٰ نام اس کا ہے کہ انسان گناہ نہ کرے۔ یاد رکھو، اللہ کی ولایت اور دوستی کی شرط تقویٰ ہے، میت خاصہ، کہ گناہ چھوڑ دو، چھوٹا سا گناہ بھی ہے نا کہ چھوٹا گناہ ہے، یاد رکھو چھوٹے گناہ کو ہمیشہ کرنا وہ بھی کبیرہ پہ لے جاتا ہے، اور کبیرہ سے توبہ کر لے تو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے کبیرہ گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، معافی ہو گئی، اور صغیرہ کو سمجھتا کوئی بات نہیں، کر رہا ہوں تو کیا ہو، چھوٹا سا تو ہے، لیکن یاد رکھو چھوٹا ہوتے ہوتے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ گناہ کو کھینچتے ہیں، یہ یاد رکھیں، ایک گناہ کرے گا وہ دوسرے گناہ کو پل کرے گا، یہ اس لیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، نوریاں مر نوریاں را جاذبن، نوری نوریوں کو کھینچتے ہیں، نور نور کو کھینچتا ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، نیک آدمی نیکوں کو کھینچتا ہے، نوریاں مر نوریاں را جاذبن، اور ناریاں مر ناریاں را طالبن، اور دوزخی دوزخیوں کو کھینچتے ہیں، گناہ کو کھینچتا ہے۔ یہ چھوٹا چھوٹا نہیں، یہ چھوٹا بڑے تک لے کے جائے گا آپ، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے خاص طور پر، نے کہا کہ یہ جو گناہ ہے یہ سیڑھیاں ہیں کفر تک پہنچانے کی، جو آدمی ایمان کے بعد کافر بنتا ہے ایک دم نہیں بن جاتا، بلکہ ان کو سیڑھیوں پر چڑھاتا ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کراتا ہے، پھر بڑے گناہ کراتا ہے، پھر اللہ اور رسول کی ذات سے دوری ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو جب بھی کوئی مرتد ہوگا، الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، آپ اس کی ہسٹری پڑھ لیں، ہسٹری، ایسے نہیں ہوگا کہ نیک تھا اگلے مرتد ہو گیا، ایسا نہیں ہے، پہلے گناہ کی سیڑھی پر چڑھتا ہے۔ اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں یہ گناہ تو ہے ہی کافر کے اعمال ہیں، یہ مسلمان کے لیے تو ہے ہی نہیں کہ وہ یہ کام کرے، یہ تو ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو ان کے اخلاق ہے، تمہارے اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے مجھے صدمہ اور غم ہوتا ہے
یہ تو وہ ہے جو وہاں بھی خدا کی زیارت کر کے آیا اور یہاں بھی اللہ نے اس کو کلمے کی توفیق دے دی، پھر اس بادشاہ کے پاس ہو کر آئے اور پھر توفیق کلمہ ہو جائے اور پھر یہ وہ کام کرے جو کفار کرتے ہیں۔ ہاں کفار اگر گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں، اس لیے کہ ان کی تو فطرت ہی خراب ہے، اس کی تو فطرت پاک صاف فطرت ہے۔ کلمہ ایسی اس قلب میں کلمہ جیسی کنجی، جنت کی کنجی رکھ دی یہاں پر ہمارے دل میں، اس کے بعد ہم گن ڈالتے ہیں استغفر اللہ استغفر، یہیں سے شروع ہوتا ہے تقویٰ، ہونا یہاں سے تقویٰ ہے، یہیں سے گناہ ہے، پہلے ارادہ کرتا ہے پھر عمل کرتا ہے نا، پہلے سکیم بناتا ہے پھر عکس کرتا ہے، اور وہی کنجی رکھی ہوئی۔ کبھی سوچا ہم نے کہ جنت کی کنجی ہے قرآن مجید، ہم ماشاءاللہ سب کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہے، تبھی تو ہم نماز پڑھتے، وہ کہاں ہے؟ وہ ہمارے دل میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہ دماغ، یہ اصل دل ہے، یہ دماغ اس کا اللہ ہے، آنکھ اس کا نام نہیں ہے، آنکھ اس نور کا نام ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے، ورنہ اندھے کی آنکھ ہوتی نظر نہیں آتا، آنکھ وہ ہے اصل جو نور ہے، اس نور کے چمکنے کا ہی آلہ ہے، بجلی اس کا نام نہیں ہے، یہ الیکٹریسٹی نہیں ہے، الیکٹریسٹی کرنٹ میں ہے، اس کرنٹ کے ظاہر کرنے کا جو آلہ ہے وہ یہ، اگر کرنٹ نہ ہو تو یہ کام کرے گا؟ بولو ہے؟ اصل یہ ہے، یہ اس کا آلہ ہے، یہ اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر دل پریشان ہوتا ہے عقل کام نہیں کرتی، بھائی کیا ہو گیا؟ یار دل میں بہت پریشانی، مجھے الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، وہ کیا ہو گیا بھائی تجھے؟ تو بہت سمجھدار آدمی۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا تھا مکہ شریف میں کہ میرے دو دل ہیں، میں اتنا سمجھدار تھا، اتنی سوچتا تھا کہ ایک وقت میں دو باتیں سوچ لیتا تھا۔ انہوں نے کہا میرے دو دل ہیں، ایک ادھر ایک ادھر ہے، لوگ اس کی بات کو یقین کر لیتے تھے۔ وہ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں شریک ہوا، اور بدر میں جب مار پڑی کافروں کو تو بھاگا، جب وہ بھاگا تو کس طرح بھاگا کہ ایک جوتی پاؤں میں تو ایک ہاتھ میں تھی اور بھاگا جا رہا تھا، تو آگے سے عورتیں جناب وہ کھڑی تھیں، انہوں نے سنا کہ بھائی اس طرح وہاں پر مارے گئے، بہت جو ہے ہمارے لوگ مارے گئے، قریشی مارے گئے، تو وہ عورتیں بچے باہر نکل آئے، تو دیکھا وہ صاحب جو کہتا تھا کہ میں بہت وائس پرسن ہوں، مجھے بہت عقل ہے، تو دیکھا ایک ہاتھ جوتی ایک ہاتھ پر ایک پاؤں میں، تو عورتوں نے کہا تیرا کیا حال ہو گیا بھائی، یہ کیا کہ ایک جوتی تیرے ہاتھ میں پاؤں میں؟ تو ایسے کر کے دیکھنے لگا کہ اچھا، کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ کوئی دو دل نہیں ہے، تھوڑی مار پڑی تو سب غائب ہو گیا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہاں سے پہلے سوچتا ہے نا، اچھائی بھی یہیں سے سوچتا ہے، اس لیے تقویٰ ہاں ہنر سے فرمایا، تقویٰ یہاں سے اسٹارٹ دیتا ہے آپ کے دل سے۔ دل میں جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو آنکھ بھی اس کے مطابق کام کرتی ہے، کان بھی، زبان بھی۔ جب دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، آنکھ بھی آزاد ہے، کان، ہر چیز آزاد ہے۔ تو آپ بتائیں، یہاں اللہ نے کلمہ ہمیں دیا، آسمانوں پر بھی اپنی زیارت کرے، زمین پر کلمہ دیا۔ مولانا رومی فرماتے گر خفا سے رب درکار و کبوت، اگر چمگادر جو ہے وہ گندگی چاہتے مجھے کوئی غم نہیں ہے، بادشاہ دیدارا بار ثبوت، لیکن یہ شاہی باز جو اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے آیا ہے، یہ جب گناہ کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری میت خاص چاہیے تو سب سے پہلے تقویٰ اختیار کرو۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں دو چیزوں کی خوب حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ یاد رکھو دو چیزوں کی حفاظت، آنکھ اور دل، اس لیے کہ آنکھ دروازہ ہے دل کا، باقی چیزیں تو گھوم کر جاتی ہیں، یہاں سے ڈائریکٹ جاتا ہے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اوپر جو ہے نا ڈور لگا دی، ڈور، کان پر کوئی ڈور نہیں ہے، ناک پر ڈور نہیں ہے، یہاں ڈور لگا دی، دیکھو خود گر جاتے ہیں ایسے تھوڑے تھوڑے دیر بعد، بند کر لو، اس لیے بند کرنے کا حکم ہے، ایسا کوئی منظر آ جائے بند کر لو۔ ہم نے تو بزرگوں کو دیکھا جن کے ساتھ ہم نے زندگی بسر کی، کو گندگی بھی دیکھتے تھے تو آنکھ بند کر لیتے تھے، کہیں کو گندگی پخانا پڑا تو اپنی آنکھ بند کر لیتے تھے، نہیں بھائی ہم نے اس کو بھی نہیں دیکھنا، ہماری آنکھ سے اندر تو جائے گی نا، تو اس کی تصویر تو بنے گی نہیں۔ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، ہم مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں، روضہ اقدس کو دیکھتے ہیں، ہم علماء کو دیکھتے ہیں، والدین کو دیکھتے ہیں، ہم وہاں سے گندی چیز کیوں جانے دیں؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔
تو شیخ فرماتے تھے مولا کو لینا ہے، آنکھ بچانا سیکھ لو، دل بچانا سیکھ لو، حفاظت کرو، کوئی ایسی سوچ نہ آنے دو جو مولا کے خلاف ہو، اس کو ناراض کرنے والی۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے اللہ والوں کی عبادت کیا ہوتی؟ دل کی حفاظت۔ ہر وقت دیکھتے ہمارا دل ٹھیک ہے، ان کو ایسی بات تو نہیں آ رہی، کسی کی ناجائز محبت تو نہیں آ رہی، کسی کی نفرت تو نہیں آ رہی، کسی کی بدگمانی تو نہیں آ رہی، کسی کا خوف تو نہیں آ رہا، کسی سے طمع اور لالچ تو نہیں آ رہا۔ ہر وقت دل کی نگرانی کرتے، غیر کو نہیں آنے دیتے، نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا ہمت تم اپنے پاسما رہنا۔ یہ میرے شیخ یہ جملہ یاد کرایا کرتے تھے، آنکھ بچاؤ دل بچاؤ مولا کو پاؤ، آنکھ بچاؤ دل بچاؤ مولا کو پاؤ۔ اس لیے حرمین شریف جانے والوں کو خاص طور پر ہمارے حضرت نصیحت فرماتے تھے، دیکھو اگر حرم جا رہے ہو یہ دو چیزوں کا خیال کرنا، دل اور آنکھ کا خیال کرنا۔ آنکھ سے کسی کو حقیر نہ دیکھنا کہ میں تو بالکل، مجھے تو اللہ نے سنت کو مطابق بنایا، یہ دیکھو یہ کیسا لباس میں، یہ دیکھو یہ کیسی شکل، یہ دیکھو یہ کیسا نہیں، یہ دیکھنا کہ مہمان کس کے ہیں، بلایا کس نے، اس کی نسبت سے دیکھنا۔ یہ نہ دیکھنا تو اپنے خود ہم تولنا شروع کر دیتے۔ اللہ میں معاف فرمائے، ہمارے دماغ میں تھوڑی سی نیکیاں تو خلل آتے، میں یوں میں یوں میں یوں، جہاں میں آئی وہیں مارا گیا۔ یہ میں نفس کی شرارت ہے، کہتا ہے کہ انسان کا نفس مٹ جائے تو سارے کام سیدھے ہو جاتے، یہ مٹتا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے، بہت بڑی مشکل سے۔ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، شرف الدین منیری، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان لوگوں کی نظر سے تو گر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی لوگ برا سمجھتے ہیں، یار فلاں ایسے دیکھو فلاں کیسا ہے، حاجی صاحب کیسے ایسے کر دیا، لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن اپنے نظر سے نہیں گرتا، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت ٹھیک ہوں۔ ہر ایک اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، اور میں جب تک اپنی نظر سے نہیں گرے گا مولا کی نظر میں کچھ نہیں پائے گا۔ اللہ کی نظر میں بڑا ہونے کا یا مقام پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی نظر سے گر جائے۔ جو ہمارے دماغ میں یہ رہتا ہے جی میں یوں ہمارے دل میں چلتا رہتا ہے، استغفر اللہ، ہم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انبیاء کو اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، قرآن مجید میں سب سے زیادہ واقعات اور قصص موسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ رسول اللہ کی تسلی کے لیے سب سے زیادہ جو قصے بیان کیے قرآن نے وہ موسیٰ علیہ السلام کے، بہت تفصیل سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے آدمی پوچھتا ہے، بیان فرمایا، خطاب خطیب، نبی خطیب ہوتے ہیں اپنی، اس میں بیان فرمایا تو ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو نے جواب ٹھیک دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، کیونکہ نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ جواب ٹھیک تھا لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے کہ یہ کیوں کہا، یہ کہنا تھا اللہ جانتے ہیں۔ دیکھیے اولو العزم پیغمبر اور جواب بالکل واقعے کے مطابق ہے، ٹھیک جواب ہے۔ میں نہیں، ہمارے ایک بندہ خضر ہے، جاؤ اس کے پاس، فوراً تیار ہو گئے، نہیں انکساری دیکھے، جلدی بتائیں میں ان کے پاس جاتا ہوں جو بہت علم رکھتے، حالانکہ ان کا علم اور کائنڈ آف جو نالج اور تھا، اس میں موسیٰ السلام کا اور تھا۔ موسیٰ السلام کو جو علم ہے وہ اصل علم ہے، تشریع علم، کیونکہ وہی علم ہے جس پر جزا اور سزا کا نظام۔ تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ پہلی چیز جس سے تمہیں اللہ کی معیت ملے گی وہ تقوی ہے، کہ گناہ کو چھوڑو، چھوٹے بڑے کی فکر نہیں کہ چھوٹا گناہ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا حضرت چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کا کیا فرق ہے؟ اس نے تو پوچھا تھا بھی چھوٹے گناہ یہ ہوتے بڑے گناہ یہ ہوتے، اب لکھا ہوا علماء کرام نے فروق لکھے ہیں، تعریف لکھی ہے، یہ بڑے گناہ یہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ وہ ہوتے ہیں۔ کوئی وعید جس پر آئی بڑے گناہ ہے، وعید نہ آئے تو چھوٹے گناہ۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بڑا گناہ بڑا سانپ ہے، سنیک ہے، اور چھوٹا گناہ چھوٹا سانپ ہے۔ ڈو یو لائک کہ آپ کو چھوٹا لٹل سنیک ڈسے؟
جو بھی پسند کرتا ہے، میں ہے تو سارے سانپ، قبر میں سب سانپ ہوں گے، چھوٹا ہے تو چھوٹے سانپ آ کر اس کو بائٹ کریں گے، بڑا ہے تو بڑے سانپ بائٹ کریں گے۔ عقل ٹھکانے آ گئی۔ میں نے بتایا نا کہ گناہ کو کھینچتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بڑی تک لے جاتے ہیں اور بڑا کفر تک لے کے جاتا ہے۔ یہ اتنا معمولی معاملہ نہیں ہے، ویسے تھوڑی اتنی تاکید فرمائی، اس لیے اللہ نے پہلے اس کو بیان کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اگر میری میت اور دوستی چاہتے ہو، میری فرینڈشپ چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، گناہ کو چھوڑو۔ اور پھر دوسری بات بیان کی، وہ ہم محسنون، دوسری چیز صفت احسان اپنے اندر پیدا کرو، صفت احسان۔ ایسے تو محسنین کا معنی لکھا ہے نیکی کرنا، ترجمہ لکھا ہے نیکی کرنا، لیکن یہاں پر کوئی عام نیکی مراد نہیں ہے، یہاں کمال مراد، جس طرح تقوی میں کمال چاہیے۔ تقوی لوگ پڑھ لیتے تقوی نام ہے، گناہ شرک کفر نہ کرے تو تقوی ہے، بھائی یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہاں دوستی کے لیے ایسا تقوی نہیں ہے، دوستی کے لیے اعلیٰ تقوی کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یبلغ العبد حقیقت تقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، فرمایا کہ دل میں کھٹکنے والی چیز کو بھی چھوڑ دے تب جا کر تقوی کے کمال کو پہنچتا ہے۔ دل میں کچھ کھٹکن اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جو صحیح گناہ وہ تو ہے ہی گناہ، ادھر تو جاتے ہی نہیں ہے، دل میں کھٹک آ جائے، صرف کھٹک ہے یہ پتہ نہیں شاید، فرمایا اس کو بھی چھوڑ دے، اور میں تب جا کر تقوی کے کمال کو پہنچتا ہے۔ اور تقوی کا آخری درجہ لکھا ہے کہ ہر غیر اللہ کو چھوڑ دے اور سوائے اللہ کی ذات کے اس کے سامنے کوئی نہ ہو، اس کی زندگی میں ایک مولا ہی ہو سامنے، ہر وقت اپنے مولا کو سامنے۔ دوسری چیز مقام احسان حاصل کرے، نیکی کو کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحم اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ اللہ تک جو پہنچنے کا جو سلسلہ ہے اس کی کیا ابتدا ہے، کیا انتہا ہے، ذرا بتا دیں، بگننگ کیا ہے اور اینڈ کہاں ہے؟ اور میں بگننگ ہے کہ نیت کرنا سیکھو، ہر کام کرو مولا کے لیے کرو، دوسروں کے لیے نہ کرو، تمہارے دل میں ہو، صرف اپنی نیت کو دیکھو، کیوں کر رہے ہو یہ کام، کیوں کر رہے ہو، واہ کے لیے، شاباش کے لیے، اور نیت نہیں کہ نماز میں نیت کرنا، ہر کام میں کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام کے ایک ماموں سے رشتے میں، ماموں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ رشتے میں ماموں لگتے ہیں، انکل ہے رسول اللہ کے، اس لیے کہ یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے ان عورتوں سے دودھ پیا ہے جن سے حضرت آمنہ نے دودھ پیا تھا۔ حضرت آمنہ کی رضائی بہنیں بھی تھیں، حضرت انس رضی کی جو والدہ تھیں وہ حضرت آمنہ کی رضائی بہن تھی، اس لیے وہ آپ کی خالہ تھی، آپ ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ آپ کی کنگھی بھی کر دیتی تھی اور آپ کے جو ہے کپڑے وغیرہ بھی دھو دیتی تھی، انس والدہ۔ اور ام حرام جو تھی وہ بھی، انہوں نے بھی دودھ پیا تھا آمنہ کے ساتھ، پچھلے سال بہت سی رشتے داریاں جو رضاعت کی وجہ سے، کیونکہ عربوں کے ہاں آتا ہے کہ دوسروں سے دودھ پلواتے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، جو لقمہ تو اپنی بیوی کے منہ میں دے، اپنی وائف کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، تحتسبھا، اور تیری نیت یہ ہو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے اور میں اس پر بھی تجھے اجر ملے گا۔ بتائیے، آپ مجھے بتائیں، بیوی کے منہ میں انسان لقمہ دیتا ہے خوش ہو کر، یہ شہوت کے جذبات ہیں، سبلی جذبات ہیں، یہ محبت اور لو کے جذبات ہیں، لیکن وہاں پر بھی اگر مولا آ جائے بیچ میں وہ بھی صدقہ اور ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں ایسا کون سا کام ہے جس پر مجھے اور آپ کو اجر نہیں مل سکتا؟ کس میں ہماری نیت صحیح نہیں ہو سکتی ہے؟ ہر کام میں نیت۔ تو حضرت نے فرمایا، شیخ الحدیث سکرے، وہ انما الاعمال بالنیات سے شروع ہوتا ہے، یہ پہلی سیڑھی، پہلا قدم، اور ختم کا ہوتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسے عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ مقام احسان ہے، وہ ہم محسنون،
کیا ہر وقت جن کو یہ دھیان رہتا ہے اپنی زندگی میں کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اور میں یہ دو چیزیں تم پیدا کر لو. قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الذین، تو میری معیت تمہیں حاصل ہے. اور یہ کوشش سے ہوگا. تقویٰ بھی محنت سے آئے گا، مقام احسان بھی محنت سے آئے گا. ایسے نہیں کہ خود آ جائیں گے. تقوی کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. اللہ نے ہمت دی ہے. میرے شیخ فرماتے ہم ہمت چور ہیں. کہتے جی بس کیا کریں، گناہ ہو جاتا ہے. بھی کیوں ہو جاتا ہے؟ ہر کام میں جس سے تم رکنا چاہو رک جاتے ہو، تو گناہ سے کیوں نہیں رکتے؟ اگر ہم نہ رک سکتے تو اللہ حکم ہی نہ دیتے. لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا. اللہ تو اسی شے کو حکم دیتے ہیں جس کے انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں تقوی کے، اس کا مطلب ہے، اور یہ ہے بھی پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے. ایسا نہیں کہ پاکستان کے لیے، انگلینڈ والوں کے لیے نہیں. انگلینڈ والوں کا نہیں، ہم ہمارے لیے نہیں ہے. ہم وی آئی پی لوگ ہیں، وی آئی پی پیپل. کنگنگ میں رہتے ہیں، کنگ کے نیچے اسلام. وہی ہے ہمارے لیے نہیں ہے، پاکستانیوں کے لیے. حضرت آپ کے ہاں تو ماحول بہت اچھا ہے لے. بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. آج تو شیطان نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ پر ایک ہی ماحول کر دیا. اللہ تعالیٰ کو بھی علم تھا، اس لیے تقوی کو حکم دیا سب کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں رہ کر، بلکہ میرے شیخ سے کس سے پوچھا انگلینڈ میں، میرے شاہ کی مقصد صاحب، میرے شیخ مرشد سے کسی نے پوچھا تھا، نظر جہاں بہت اڑیانی ہے، یعنی لوگ ننگے پھرتے ہیں. فرمایا کہ ایمانی حلوے کی فراوانی بھی ہے، کیونکہ جب انسان ایسے ماحول میں تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ ایمان کی مٹھاس اس کو عطا فرما دیتا ہے. میں جو آدمی جنگل میں رہتا ہے جہاں گناہ کا ماحول ہی نہیں، اس کا کیا کمال ہے؟ ایک غار میں رہتا ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ اس لیے تو رہبانیت اختیار کرنے کو حکم نہیں ہے. ہمارے ہاں رہبانیت کیا ہے اسلام میں؟ حج کرنا، یہ رہبانیت ہے. حج کرنے کو رہبانیت، حج کرنے گیا عمرہ کرنے، یہ رہبانیت ہو گئی. گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے اللہ کے گھر. جنگل میں رہنے نہیں، سب میں رہو اور پھر رہ کر اپنے مولا کو راضی کرو. تو جہاں جتنے گناہ کا ماحول ہوتا ہے وہاں اللہ کو پانے کے چانسز اتنے زیادہ ہے، اور جہاں گناہ کا ماحول نہیں ہے وہاں تقوی کے لیے چونکہ محنت نہیں ہے تو اتنی جلدی نہیں پہنچتا. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے پہلے زمانے میں ولی بننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. 100 رکعت رات کو پڑھنی پڑتی تھی، ہر وقت نیکی بہت ہی باتیں، اس لیے کہ گناہ کا ماحول تو تھا نہیں. اور آج گناہ سے بچ جاؤ، اللہ فرماتے ہم تمہیں ولی بنا لیں گے، زیادہ محنت کی ضرورت نہیں. میرے شیخ فرماتے فرض واجب سنت مقدہ کرتا ہو اور گناہ سے بچنے کی محنت کرتا ہو، فرماتے تھے اللہ کا ولی ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا دیتے. یہ میرا دوست ہے. آج تو بہت آسان ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تک شیطانیت ہے، پھر ایسے ماحول میں وہ بچتا ہے گناہ سے. تو مقام احسان کا انتابد اللہ کرنا خطرہ، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا ہر وقت استحضار کرنا میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. جب بھی کوئی ایسی چیز پیش آئے سوچے میرا مولا مجھے دیکھ رہا. دکان پر ہو، آفس میں ہو، میرا مولا مجھے دیکھ رہا. مسجد میں ہو، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. اس سبق کو دہراتے دہراتے میرے دادا مرشد فرماتے ایک وقت آتا ہے انسان کو ہر وقت دل میں خیال رہنے لگتا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ مقام پیدا ہو جاتا ہے، یہ مقام احسان ہے، یہی وہ کمال ہے. بزرگ جس کے لیے محنتیں کرتے ہی کمال ہے کہ ہر وقت مولا کی ذات کو سر پر پائے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، میں نے پہلے بھی بیان کیا. عمر رضی اللہ تو رات کو گشت کر رہے اور بیٹی کا اور ماں کا جھگڑا ہو رہا ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دو. نے کہا کہ اماں، عمر رضی اللہ امیر المومنین نے منع کیا پانی نہ ڈالیں. ان کا امیر المومنین کو کیا پتا، ہم غریب لوگ ہیں، تو یتیم بچی ہے، میں بیوہ ہوں، اس تھوڑے دودھ سے، اٹلی کی دودھ سے ہمارا کھاتا پورا نہیں ہوتا، تھوڑا پانی ملا دے. امیر المومنین کو کیا پتا. امیر المومنین باہر سن رہے تھے. بیٹی نے فوراً کہا اماں امیر المومنین سو رہا ہے لیکن امیر المومنین کا رب تو نہیں سو رہا. یہ مقام احسان، فوراً استحضار، رب تو نہیں سو رہا. اور پھر اللہ نے کیا نوازا، وہی یتیم بیٹی اگلی شام کو امیر المومنین کے بہو تھی کہ ڈاکٹر ان لا دی اگلی شام کو. پھر یہی وہ خاتون ہے
جس کی اولاد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، انہی کی اولاد میں کا سلسلہ نسب، یعنی دادا اور نانا دونوں طرف سے سلسلہ نسب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگتا ہے، اسی بیٹے اور اسی بہو کے واسطے سے، نانا بھی اور دادا بھی آگے جا کر دونوں۔ اور عمر بن عبدالعزیز وہ انسان تھے جن کے زمانے میں وولف اور گوٹ ایک جگہ سے پانی پیتی تھی، لائن اور گوٹ ایک جگہ سے پانی پیتے تھے۔ جس دن اس وولف نے حملہ کیا گوٹ کے اوپر، تو چرواہے نے وہ جو شیپرڈ کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ان للہ بالمؤمنین فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا کہ جب تک وہ تھے مجھے کبھی حفاظت کی ضرورت نہیں پڑی، وولف کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حملہ کرتا۔ اتنی برکت رحمتوں کا نزول تھا، کیونکہ جب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کوئی کسی پر ظلم اور تبدیلی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا وہ فوت ہو گئے، اس لیے آج اس نے حملہ کیا ہے۔ باقی جب لوگوں نے پتہ کیا تو بالکل سچ بات تھی، حضرت کا انتقال ہو چکا تھا۔ 2 سال کی مدت ملی، لیکن یہ جو احادیث مبارکہ ہمارے پاس ہے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ان تمام کی تدوین کتابی شکل میں لانے کا جو ذریعہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جس طرح قرآن کے کتابی شکل میں آنے کا ذریعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کے اس تدوین کے جو وجہ اور ذریعہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور فقہ کی تدوین کا ذریعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی میں سے پیدا ہو۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے استحضار کہ انسان جب بھی غلط قدم اٹھاتا ہے، یار میرا مولا مجھے دیکھ رہا، وہ رک جاتا ہے، میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ جب یہ مقام آتے انسان گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، معصوم نہیں ہوتا، محفوظ، کیونکہ جب بھی گناہ کرنے لگ یار میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، ان کے پاس تو وقت لگانے آئے، بزرگوں کے پاس کیا لینے جاتے؟ سن لو میری بات، علی شیخ نے فرمایا بزرگوں کے پاس علم لینے کے لیے نہیں جاؤ، یہ کیفیت لینے کے لیے جاؤ، یہ ان کی کیفیت احسانیہ ہمارے دل میں منتقل ہو جائے۔ وہاں یہ نیت کرو، یہ بزرگ پر بیٹھے ان کی کیفیت احسانیہ ہمارے دل میں آ جائے، اس کے لیے جاؤ، علم کے لیے نہیں جاؤ۔ اور یہ کیفیت قلب سے منتقل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے قلوب میں رسول اللہ کے دل سے کیفیت منتقل ہوئی، اور صحابہ کے قلوب سے تابعین کے دل میں منتقل ہوئی، اور تابعین کے قلوب سے تبع تابعین کے دل میں منتقل ہوئی۔ یہ کیفیت جو ہے یہ دل سے منتقل ہوتی ہے، یہ کتاب سے نہیں ملتی۔ کیفیت کتاب سے نہیں ملتی، کتاب سے علوم ملتے ہیں، الفاظ ملتے ہیں، نقوش ملتے ہیں، لیکن کیفیات جو ہیں وہ قلوب سے ملتی ہیں، کیونکہ کتاب میں اس نور کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو اٹھائیں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ نقوش ہیں قرآن کے، جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، قرآن قرات سے ہے، جب آپ قرات کرتے ہو اب قرآن بنتا چلا جاتا ہے، اب اس میں انواع ساری چیزیں شامل ہوتی چلی جاتی۔ تو خیر میرے دوستو، تو بزرگوں کے پاس بھی انسان کیفیات ثانی جو وقت لگاتے ہیں ان کے پاس رہتے ہیں، ان کی سوچ میں کیفیات ثانیہ کے لیے۔ تو 2 آدمی تھے، انہوں نے وقت لگایا بزرگوں کے پاس۔ پہلے زمانے میں 6 مہینے لگاتے تھے بزرگوں کے پاس۔ عبد القادر جیلانی نے فرمایا 6 مہینے رہو، علماء سے کہا 6 مہینے کسی بزرگ کے پاس رہو، پھر منبر پر بیٹھنا۔ اور حکیم الامت خان فرمایا 40 دن لگا لو، 40 ڈیز۔ میرے شیخ نے فرمایا 20 ڈیز ہی لگا لو، کیونکہ ڈے الگ نائٹ الگ، ڈے نائٹ کو الگ، کیونکہ جب انسان جو پریزن میں ہوتا ہے، پریزن میں ڈے الگ ہوتا ہے، نائٹ الگ ہوتا ہے، لہذا ان کا 1 ایئر 6 منتھ کا ہوتا ہے۔ تو نے کہا کہ بزرگوں کے پاس 20 دن ہی لگا لو، دیکھنا دل میں کیا ہے، کیا کیفیات ملتی ہیں ان بزرگوں سے۔ تو انہیں 6 مہینے لگائے۔ انہوں نے کہا جی 6 ماہ ہو گئے، ہمارا چلہ پورا ہو گیا، ہمیں اجازت دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا ایگزام ہوگا، پہلے ایگزام لیں گے کہ تمہیں کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں، تم نے لیسن یاد کر لیا ہے۔ اب ایگزام کے لیے ایک دن اچانک شیخ نے کہا بھائی ادھر آؤ، 2 مرغیاں دی، مرغیاں ہین دی، ان کہا کہ جاؤ چھری دی، اس کو ذبح کر کے ایسی جگہ لا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں ذبح کرنے سے جاؤ۔ اب ایک جو کچا تھا ہماری طرح،
وہ گیا باتھ روم میں، انہیں تو اچھی طرح تالا والا لگا کر پاس کے ذبح کر دیا۔ غسل خانے میں تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، جہاں واش روم وہاں نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ ذبح کر۔ اور جو دوسرا تھا وہ لے کے گیا تو شام کو آیا تو بزرگوں نے کہا کہ اور مرغی بھی زندہ ہے، انہوں نے کہا تم نے ذبح نہیں کیا؟ انہوں نے کہا حضرت جہاں میں ذبح کرنے کو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے کہا تجھے سبق پکا ہو گیا، جاؤ بس اب جاؤ اپنی زندگی اپنی لائف گزارو۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں میری دوستی چاہیے تو دو کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 تقوی اختیار کرنا ہوگا، گناہ سے بچو ہمت کے ساتھ۔ یہ کیا ہے کہ نفس کے حوالے کر دیا، جو چاہے کرتا پھرے۔ ہمارے ساتھ شیطان بھی کھیلتا ہے، یہ جو فٹ بال جیسے کھیل رہے ہیں بچے، وہ ہمارا حال وہ کر رکھا ہے نفس اور شیطان نے۔ اور مقام احسان کو حاصل کرو، اس لیے بزرگوں کی صحبت کو کونوا مع صادقین قرآن نے کہ ان کے بعد بیٹھو گے تقویٰ بھی آسان ہو جاتا ہے اور یہ مقام احسان بھی آسانی سے ملتا ہے۔ میرے دادا مرشد فرماتے تھے ہر صبح کو مراقبہ کیا کرو، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو علم نہیں انسان کو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا؟ فرمی صاحب کا مراقبہ کیا کرو روزانہ صبح کو، میرا اللہ الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا۔ تھوڑی دیر مراقبہ کرو گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ قلب میں یہ کیفیت ایسی پختہ ہو جائے گی، پھر تم کہیں بھی ہوگے تم کہو گے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہوگی۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے تو مجھے بتاؤ دنیا میں کون سی چیز ہے جو ہماری پورے ہونے والی نہیں ہے؟ جب مولا ساتھ ہوگا، مولانا رومی فرماتے ہیں، جلال رومی فرماتے ہیں تو چنا خواہ خدا خواہت چنی، فرما جو تو چاہے گا پھر وہی رب چاہے گا، می دہ جزدہ مراد متقی، اللہ متقی بندوں کی دلوں کی مراد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یعنی دل میں مراد ہوتی ہے نا، صرف دعا بھی نہیں کی پوری کر دیتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا، بہت سے بزرگ دیکھا، دل میں ایک بات آئی اور پوری ہو گئی، دعا بھی نہیں کی، دل کو دیکھتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے اللہ اپنے پیاروں کی دل کو دیکھتے ہیں روزانہ، یہ میرا پیارے کے دل میں کیا ہے؟ تو کہتے اگر کسی کی محبت اس کے دل میں اور دوستی ہے، یہ میرے دوست ہیں، اللہ پھر ان کو بھی پیار سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لفٹ کی طرح اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے، اسے اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ، جس طرح لفٹ میں بیٹھ کر تم جس منزل پر چاہتے ہو پہنچ جاتے ہو، اسے اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ گے، خود ہی خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ بیٹھنا تمہارا کام ہے، ان سے اتنا گہرا تعلق پیدا کرنا تمہارا کام ہے کہ ان کے دل میں بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ مید حضرت مراد متقی، متقی لوگ کے دلوں کی مراد کے بھی اللہ پورے فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت وفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم واقعتن كواقعة الوليد، اللهم واقعتن كواقعة الوليد۔ اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا لا حبك۔ اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد۔ یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، یا اللہ کمال تقوی ہمیں نصیب فرما، کمال احسان ہمیں نصیب فرما، کمال تقوی ہمیں نصیب فرما، کمال احسان ہمیں نصیب فرما، اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما۔ ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما، اولیاء صدیقین میں سے فرما۔ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان دیار کے مسلمانوں کی اور آل اولاد کی، اعمال کی، عقائد کی، یا اللہ جان مال کی خوب خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی خوب خوب حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کو عام اور تام فرما، تمام مسلمانوں کو ولایت خاصہ نصیب فرما۔
غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، ہر جگہ پر امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ رزق روٹی کے جو وسائل جس میں برکتیں پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ قرضوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری نوکریوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے یا اللہ تو بھی یا اللہ ہمارے ذرائع ہیں ان میں خیر و برکت پیدا فرما، رزق حلال میں فراوانی عطا فرما، رزق حلال میں فراوانی عطا فرما۔ ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک کی نسلوں کو ایمان پر زندگی اور ایمان سلامتی عزا یا رب سے زندگی اور سلامتی عزا سلامتی ایمان پر موت نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ یہاں پر یا اللہ تیری رضا کے لیے آنے جانے کو قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، ہم سب کو جذب کر کے اپنی طرف فرما، جذب کر کے اپنے پیاروں میں شامل فرما۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مقتدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی فیوز و برکات کو عام اور تام فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آل صحبہ اجمعین۔ اچھا وہ مولانا نے جو میرے تعارف میں کہا تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کے میرے دو چھوٹے بھائی ان کے داماد ہیں، میرے دو چھوٹے بھائی ان کے داماد ہیں۔ تو ایک امریکہ میں ہوتے مفتی منیر آخون، شاید ان کے بہت سے لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، اور ایک وہاں بھاون نگر میں ہوتے ہیں۔ یہ وضاحت